تلنگانہ ریاست میں پچھلے ایک سال سے کانگریس کا اقتدار آیا. ایک سال بالکل 1-2 مہینے باقی ہے, 10 مہینے مکمل ہو چکے ہیں. لیکن یہ 10 مہینوں میں کانگریس کے اقتدار میں کوئی مسلمان قائد میں جا کر چیف منسٹر سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنے کا دم نہیں ہے. چاہے وہ کانگریس کے کوئی بھی قائد ہو. بڑی بڑی باتیں کرنے والے عمران پرتاپ گڑھی بھی ہماری ریاست میں آئے تھے, بائے بائے گڈ بائے بول کے چلے گئے. آج گڈ بائے بولے بعد آج تک کبھی ان کا آنا اور جانا نہیں ہوا تلنگانہ میں. لیکن حالات تلنگانہ کے اس وقت کوئی اسکیم پر عملواری نہیں ہے, پرجا پالنا کی کوئی اسکیم پر عملواری نہیں ہے, مائنورٹی ڈکلیریشن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پچھلے 10 مہینوں میں خصوصاً ایک تاریخی اوراق میں لکھنے کا کام کانگریس نے کیا ہے, جہاں پر مسلمانوں کو وزارت نہیں دے کر, اپنے ساتھ کابینہ میں کوئی مسلمان کو نہیں رکھ کر, اور شادی مبارک کے نام پر یہ کہے تھے کہ ہم 1 تولہ سونا دیں گے, رقم کو بڑھ کے دیں گے, لیکن کوئی عملواری نہیں. مسلمانوں کے ہاتھ میں ہتھیلی میں جنت دکھا کر اقتدار حاصل کیے. بڑے بڑے دعوے اور کھوکھلے وعدے کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیے, لیکن کوئی عمل نہیں. آج حالت یہ ہے, لا اینڈ آرڈر ابتر ہے, عبادت گاہوں کا تحفظ مشکل ہو چکا ہے, اور پورا ون سائیڈڈ حکومت چل رہی ہے. مسلمانوں کو کابینہ میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں, مسلمانوں کی 4 عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں, لیکن چیف منسٹر کچھ بولتے نہیں. مسلمانوں کے کوئی مسائل پر چیف منسٹر کی منہ میں زبان نہیں ہے, گونگے بن جاتے ہیں. اور حالات ایسے ہیں اس ریاست تلنگانہ میں کہ یہاں پر مسلمان کو بولنے کی اوقات بھی نہیں دی گئی, اور اپنے ساتھ کوئی کابینہ کی میٹنگ میں بھی مسلمانوں کی حصہ داری بھی نہیں دی گئی. کیونکہ میں جب سے شعور بیدار ہوا میں جب سے میری ڈگری کمپلیٹ کیا, میں پہلی بار ایسی حکومت دیکھ رہا ہوں جس نے اس ریاست میں, جبکہ یونائٹڈ آندھرا پردیش ہو یا 10 سال سے تلنگانہ ہو, مسلمانوں کو کابینہ سے دور رکھنے والی یہ پہلی ریونت ریڈی گورنمنٹ ہے. مگر کوئی مسلم قائد کے منہ میں زبان نہیں ہے. اندرما ہندولو بول کے جیو جاری ہوتا ہے, جہاں اقلیتوں کا کوئی ذکر نہیں, مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں, لیکن منہ میں زبان نہیں کانگریس کے قائدین کی. اور یہاں تک کہ سروے ہو رہا ہے, اضلاع میں جا رہے ہیں, بی سی کمیشن اپنی انکوائری کر رہا ہے, بڑے پیمانے پر بی سیز کو, ایس سیز ایس ٹیز کے لیے وہ لوگ سروے لگا رہے ہیں اس کی بات کو عملواری کرنے کے لیے. لیکن وہاں پر بھی بی سی سے مسلمانوں کا ایسا دکھ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ تحفظات بھی ہمارے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں بی سی میں بھی شامل ہونے نہیں دیں گے. اگر یہ سروے جو رہا ہے, اگر بی سی ای میں اگر مسلمان ہے تو بی سی کمیشن میں کیوں مسلمان کو اتنا بڑا سروے ہو رہا ہے؟ بی سی کمیشن میں بی سی ای کے ایک مسلمان کو رکنیت دی جاتی, اس کو ممبر بنایا جاتا تحفظات میں, اور کام صحیح طریقے سے ہوتا. یہاں تک کہ ہر حال میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے, اور لا اینڈ آرڈر تو بالکل ابتر ہو گیا, لیکن کوئی بولنے والا قائد نہیں. لیکن مجھے اس بات کی حیرانی ہے, محمد علی شبیر صاحب اس بارے میں تو کوئی زبان نہیں کھولے, نہ کانگریس کا کوئی قائدین کھولا ہے. لیکن اچانک جو بی آر ایس کے کارگزار صدر ہے کے ٹی راما راؤ صاحب ہے, ان کے فیملی کا کوئی فنکشن ہے, وہ فیملی کے اندر فنکشن کر رہے ہیں, لیکن نچلی سطح تک یہ حکومت گر چکی ہے, وہ فیملی فنکشن پر بھی بے چینی محسوس کر رہی ہے. کیونکہ کے ٹی آر صاحب نے موسی ریور کے نام پر بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا. کے سی آر صاحب نے انہیں لیگل طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھے, نہ صرف لیگل بلکہ اپنا خود جو طریقے کا تعاون ہونا ہے ان کو دینے کے لیے آگے بڑھے. اور یہ ہیڈرا کے نام پر معصوم اور بے سہارا لوگوں کو, ہماری ریاست کی عوام کو اس حکومت بڑے پیمانے پر ستا رہی ہے. لیکن کوئی بولنے والا نہیں تھا, لیکن ایک مسیحا اٹھا تھا جس کو کے ٹی آر کہا جاتا ہے, جو عوام کے درمیان میں جاتا ہے, اس سے بدلہ نکالنے کے لیے, آج بے چینی محسوس کرنے کے لیے کانگریس نے ان کے گھر کی
گھر کی فیملی کے فنکشن پر ایک نئے رول ادا کر رہی ہے، جس کی میں سختی سے تنقید کرتا ہوں. لیکن مجھے بے چینی اس بات کی ہو رہی ہے، مجھے حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے، شبیر علی صاحب نے جو سابقہ وزیر ہے، زبان آج تک نہیں کھلی. مسلمانوں کو 10 مہینے سے منسٹری نہیں دی گئی، لیکن آپ کی زبان بند ہے. مسلمانوں کو بی سی سے دور کیا جا رہا ہے، بی سی کمیشن قائم ہو چکا ہے، سروے کے لیے نکل چکا ہے، اور بڑے پیمانے پر وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر جا رہے ہیں، لیکن شبیر صاحب کی زبان نہیں کھلی. چار مساجدوں پر، عبادت گاہوں پر بڑے پیمانے پر حملے ہوئے، لیکن چیف منسٹر کی زبان نہیں کھلی. کوئی اقلیتی قائد چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کو تیار نہیں. جب شبیر علی صاحب کہاں تھے؟ جینور میں اتنا بڑا مسلمانوں کی معاشیت کو تباہ کیا گیا، لیکن شبیر علی صاحب کی زبان نہیں کھلی. حالات یہ سنگا ریڈی ہوں گے، جنگی چرلا ہے، یا دوسرے کئی مقامات ہیں جہاں پر وہ ہوا. کل موب لنچنگ ہوئی کاغذ نگر پر، لیکن حیرانی اس بات کی ہے شبیر علی صاحب کی زبان نہیں کھلی. لیکن اچانک کے ٹی آر صاحب کے فیملی فنکشن پر شبیر علی صاحب کی منہ سے زبان نکلی. یہ سب ہتھ کنڈے اس لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کو کابینہ میں جگہ ہونا، کابینہ میں جگہ پانے کے لیے کے ٹی آر صاحب پر تنقید کرنا یہ شبہ نہیں دیتا. محمد علی شبیر صاحب، میں آپ سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں، آپ ایک سنجیدہ قائد ہیں تو مسلمانوں کے ایشو پہ بات کیجئے، حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مسلمانوں کو حصہ دلائیے، خود کابینہ میں یا کسی اور مسلم قائد کو کابینہ میں لائیے. کابینہ سے آپ کو دور رکھا گیا، آپ کو نہ آپ لوگوں کو یہاں پر ایم ایل سی ہے، نہ آپ لوگوں کو یہاں پر راجیہ سبھا ہے، نہ آپ کو ایم ایل اے بنانے میں حکومت کی کوئی جستجو تھی. ایک ایم ایل سی پرسوں ریسنٹلی گورنر کے کوٹے میں دی گئی، لیکن آج تک بھی کسی کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا. یہ ہماری ریاست میں حکومت چل رہی ہے. لیکن میں اس بات کو تو ضرور کہوں گا شبیر علی صاحب، مجھے ایک ہنسی آ رہی ہے کیونکہ اتنے بڑے ایشوز ہو گئے، عبادت گاہوں کا مسئلہ ہو گیا، مسلمانوں کی معاشیت کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہو گیا، لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے، جنگی چرلا ہو یا سنگاریڈی ہو یا دیگر مقامات پر پھر مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی زبان نہیں کھلی. لیکن اچانک ہمارے کارگزار صدر کے ٹی آر صاحب کی فیملی فنکشن پر آپ کی زبان کھلی. میں یہ سمجھوں گا یہ ہتھ کنڈا تو نہیں کہ کابینہ میں شبیر علی صاحب کو لیا جائے. میں سختی سے اس کی مذمت کرتا ہوں، شبیر علی صاحب سے یہ خواہش کرتا ہوں یہ فیملی فنکشنوں کو چھوڑیے. جس نام سے مسلمانوں سے ووٹ لیے گئے، کانگریس جس نام سے مسلمانوں کے ووٹ حاصل کیے، مسلمانوں کی کیا ان امیدوں پر کانگریس پارٹی اتری ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آئیے میں اور آپ دونوں مل کے پوری ریاست کا سروے کریں گے. آئیے کوئی ایک قائد کے آپ کو بھیجا دیجئے، میں کوسے علاقے، کوسی کانسٹیٹنسی بولو، کوسے ڈسٹرکٹ کو بولو چلتا ہوں، پوچھ لیں گے اقلیتوں کے تئیں میں کانگریس نے جو وعدے کیے تھے، جو ہمدردی دکھائی تھی، جو اپناپن دکھایا تھا، وہ اپناپن آج کیوں نہیں آیا؟ وہ سوال کریے اپنے چیف منسٹر سے اور اپنی پارٹی کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کریے. یہ تاریخ جو آپ نے کریٹ کی ہے، جو آپ ایک سنہرے الفاظوں میں لکھے جانے والی آپ ایک تاریخ بنائے ہیں، کیونکہ کابینہ سے 10 مہینوں تک، قریب 1 سال تک آپ مسلمان کو دور رکھے ہیں، کسی اور ذات کو نہیں رکھے، لیکن مسلمانوں کو آپ نے دور رکھا ہے. وہاں آپ نے تاریخ بنائی، لیکن اس پر آپ کا کہنا نہیں ہے. لیکن ایک فیملی فنکشن پر آپ ایسے اس طریقے کا بیان آپ کا یہ حیران کن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج پورے عوام دیکھ رہی ہے، عوام کانگریس کو دیکھ رہی ہے، گہرائی سے بی آر ایس کو بھی دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیے، یاد رکھیے، یہی عوام بڑے پیمانے پر آپ لوگوں کے خلاف احتجاج کرے گی. اور جس طریقے سے عوام نے آپ کو یہ کرسی پہ بٹھایا، یہی کرسی سے یہی عوام آپ کو اتارے گی. یہی عوام کانگریس کی حکومت کا اس ریاست سے خاتمہ کرے گی. یہ عنقریب آپ لکھ کر رکھ لو. آپ کی حکومت، آپ اگر سنجیدہ ہوتے، اقلیتوں سے جو وعدے کر کے، جو میٹھے باتیں کیے، دوسرے سیکولر جماعتوں پر اے ٹیم، بی ٹیم، سی ٹیم کے جو دھبے لگائے اور فرقہ پرست جماعتیں کہا، لیکن وہ
ہتھیلی میں جنت دکھا کر اقتدار حاصل کرنے والے لوگ آج کیوں اقلیتوں کے بھروسے پر پورا نہیں اترے، اقلیتوں کے ارمانوں پر کیوں پورا نہیں اترے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں اور میں سختی سے آپ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اس بات کا آپ سے اور آپ کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، پہلے آپ جو وعدے کیے پہلے اس پر عمل کرنے پر توجہ دیجیے، دوسروں پر دشمنی یا تعصبیت نکالنے کا بہانہ چھوڑ دیجیے، پہلے عمل کر کے دکھائیے جن وعدوں کے تحت آپ نے اس حکومت کو، اس ریاست میں حکومت حاصل کی تھی، کہاں گئے وہ 4000 روپے وظیفہ؟ بڑے لوگ پریشان ہیں، مساجد کے ائمہ پریشان ہیں، کوئی نئے مساجد کے ائمہ کو شامل نہیں کیا گیا، سابقہ لوگوں کو دینے میں حکومت پریشان ہے، وظیفے دینے میں پریشان ہے، آج شادی مبارک کا کوئی چیک نہیں آتا زیادہ، یا کلیانہ لکشمی کا کوئی نہیں آتا، آج کوئی آپ دیکھ لیے جتنے اقلیتوں کے ادارے جات ہیں، چاہے وہ اردو اکیڈمی ہو سو چکی ہے، وہ اقلیتی فائننس کارپوریشن ہو سو چکا ہے، اور دوسرے بھی جو ادارے ہیں وہ بالکل کام کرنے کے قابل میں نہیں رہے ہیں، نہ ہی وہ چیئرمین خود بیزار ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو بھی آج تک تنخواہ نہیں دی گئی، کوئی بجٹ نہیں دیا گیا۔ پہلے شبیر علی صاحب آپ اس پر توجہ دیجئے، چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیجئے، کیا ہوا جینور کے فسادات کے لوگوں کی آج تک مدد کیوں نہیں ہوئی، ان کی جو معاشیت تباہ ہوئی اس پر کیوں فکر نہیں کرے؟ چار مساجدوں کو اندر گھس کر تباہ کیا گیا، اس پر جس طریقے سے سکندر آباد میں ایکشن لیا گیا اس طریقے کا ایکشن وہاں کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ اس پر توجہ دیجئے، آپ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اس کے لیے لڑیے، کیونکہ آپ کو اس بہانے تو بھی ان کی دعاؤں سے تو بھی آپ کو کیبنٹ میں موقع مل سکتا ہے۔ ایسا لوگوں کے فیملی فنکشن پر تنقید کرتے ہوئے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کابینہ میں جگہ ملے گی؟ میں آپ کے بیان کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ چیف منسٹر کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ ان کو پکڑ کے پوچھئے، مسلمانوں نے آپ کو اتنے بڑے پیمانے پر ووٹ دیا لیکن آج تک مسلمانوں میں جو مایوسی ہے وہ ختم کیوں نہیں ہے؟ پہلے مسلمانوں کے مسائل آپ ختم کیجئے، اور کابینہ میں جو آپ نے تاریخ کریٹ کی ریونت ریڈی گورنمنٹ نے، پہلے کابینہ میں مسلمانوں کو شامل کر آپ کچھ کام کر عوام کے درمیان میں آئیے، کیونکہ 10 مہینے میں آپ کا کوئی رول نہیں رہا، کوئی کام نہیں رہا۔ آپ پہلے کام کر کے عوام کے درمیان میں بولنے کے لیے آئیے، جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کام کرنے والوں کو روکیے مت، تنقید کریے مت، ان کو ایک نشانہ بنا کر آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ میں اس بیان کی سختی سے مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کانگریس کے قائدین سے، جو بی سی کمیشن جو سروے کر رہا ہے اس پر محتاط رہیے، اس پر آپ ایکٹیو رہیے، اس پر آپ، کیونکہ کمیشن میں ایک بی سی ای مسلمان کو شامل کرانے میں رول ادا کریے، کیونکہ پورا سروے ہو رہا ہے اور ہمارا بی سی ای سے میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ریزرویشن جا سکتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اندرما اندولو اسکیم پر توجہ دیجیے، اقلیتی ڈکلیریشن پر توجہ دیجیے، ان کاموں کا میں خواہش کرتا ہوں آپ اس پر عمل کریے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں جو وعدے آپ نے اقلیتی ڈکلیریشن میں کیے پہلے اس پر عمل کریے، مسلمانوں کو کابینہ میں جگہ دیجیے، اندرما اندولو میں مسلمانوں کو شامل کیجیے، بی سی کمیشن کا جو سروے ہو رہا ہے بی سی ای کے ایک مسلمان کو رکنیت دیجیے، آپ عمل کریے، جو مسلمانوں سے اور دوسری قوم سے جو وعدے کیے گئے پرجا پالنا پر عمل کیجیے۔ میں ان بات کا مطالبہ کرتے ہوئے کل کے شبیر علی صاحب کے بیان پر میں سختی سے کنڈم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے بیانات کو روکیے اور آپ جو اقلیتوں سے جو وعدے کیے گئے پہلے اس پر عمل کیجیے، نہ تو ہم بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کریں گے، ہم بتائیں گے کہ عوام کے درمیان میں آپ سب لوگوں کو لائیں گے اور یہ بتائیں گے دیکھیے آپ سے جو وعدے کیے گئے آج تک کوئی وعدہ پورا نہیں۔